نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله سامعین جی محترم، تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے اور بخشش فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہوں حضور نبی کریم رحمت للعالمین، ماہ خوباں، نیر تابان، شہنشاہ حسینہ، بے قصوں کے قص، نوارثوں کے وارث، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً، تحفۃً، نذرانۃً درود و سلام کے گجرے پیش کر لینے کے بعد عاشقان مصطفیٰ، الحمدللہ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں حاضر ہیں اور اس کا اہتمام محترم حافظ نجم علی صاحب نے کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اس کاوش کو انہیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ وقت اتنا نہیں کہ کوئی تفصیلی بیان کیا جائے، کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، میں چند ہی منٹوں میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے واپس پہنچنا ہے لاہور، صبح کی مصروفیت ہے، میری کلاسز ہیں، تو اس وجہ سے میں جلدی نکل جاؤں گا۔ سامعین جی محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے، اپنے قریبی دوست، ان کی ایک صفت بیان کی، ایک شان بیان کی۔ خدا فرماتا ہے الاخلاء، خلیل کی جمع ہوتا ہے الاخلاء، اور خلیل کہتے ہیں بڑے پکے دوست کو، بڑے قریبی دوست کو، ایسے بندے کو کہتے ہیں جو دوست کے اوپر سب کچھ قربان کر دے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اپنا دوست کہا، کیوں؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم سے کچھ بھی مانگا، ابراہیم نے عطا کیا۔ خدا نے ابراہیم سے جان مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے جان دی۔ بیٹے کی قربانی مانگی، بیٹے کی قربانی دی۔ جون سی بھی آزمائش میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ پورے اترے تو خدا کے خلیل بنے۔ فرمایا الاخلاء، اتنی پکی دوستیاں ہو، اتنی گہری دوستیاں ہو، یومئذ، اس دن، قیامت والے دن، بعضهم لبعض عدو، فرمایا اس دن بعض ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی پکی دوستیاں ہوں کہ ایسی دوستیاں کہ جو دوست کے اوپر جان قربان کر دیں، سب کچھ قربان کر دیں، ایسے دوست بھی ہوں تو وہ بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کا شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں جو اپنے بیٹے پہ سب کچھ قربان کر دیتی ہے، وہ اس دن اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دے گی۔ باپ جو کہ اپنے بیٹے کے اوپر سایہ ہوتا ہے، جو ہر چیز اپنے بیٹے کو دیتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دے گا۔ ایون کہ ہر رشتہ، ہر جو بھی تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا، دشمنیوں میں بدل جائے گا۔ اور قرآن فرما رہا ہے الا المتقین، سوائے ایک رشتے کے، سوائے ایک رشتے کے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ اللہ، مگر المتقین، سوائے متقین کے۔
کہ قیامت والے دن کسی کی بھی دوستی کام نہیں آنی، کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنا کام نہیں آنا سوائے متقین کے، اللہ کے ولیوں کے۔ وہ ولی ہیں کہ جن کی دوستی کام آنی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے ولی ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ ان 70,000 کے ساتھ 70,000 ایسے ہیں جو ان کے ساتھ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے۔ قابل محترم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سابقہ امتوں کا ایک واقعہ سنا رہے تھے صحابہ کرام کو۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں، پرانی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ اس کا نام اعمال تولا گیا، اس کے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص بڑی ہی شان و شوکت سے اپنی مریدوں کے وفد کے ساتھ، غلاموں کے وفد کے ساتھ ملائکہ کی نگرانی میں جنت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ شخص دیکھتا ہے جس شخص کو جہنم میں لے کے جا رہے تھے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص بڑی شان و شوکت سے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس شخص کو پہچان لیتا ہے، فرشتوں کو درخواست کرتا ہے کہ مجھے اس سے بات کرنے دیجیے۔ وہ شخص کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں، مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، ہماری دنیا میں ملاقات ہوئی تھی، آپ میرے علاقے کی قریب سے گزرے تھے۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ یار فلاں جگہ پر اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، چلو چلیں ان کی خدمت میں چلیں۔ تو میں اپنے دوست کے کہنے پر آپ کی خدمت میں آیا، میں نے آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، میں نے آپ کو لنگر کھلایا، میں نے آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کی خدمت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ خدا تو یہ فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہے۔ میں نے دنیا میں آپ کے اوپر احسان کیا اور آپ مجھے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکے دنیا میں، تو میں نے تو آپ کے اوپر احسان کیا نا۔ خدا کا تو فرمان ہے۔ جب اس اللہ والے نے یہ بات سنی تو خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی بخشش فرمانے والا ہے۔ اے میرے مولا، یہ میرے نامہ اعمال، ان میں سے جو تجھے قابل قبول ہے وہ رکھ لے، باقی اس میں سے اسے عطا فرما۔ خدا فرماتا ہے اے ملائکہ، اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ ہو کر کتنا رحم کرنے والا ہے، میں تو رؤوف رحیم ہوں، جاؤ اس نیک بندے کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، حضور صاحبزادہ پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب۔ خدا فرمائے گا کہ ملائکہ اس نیک بندے کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارے جا کے تو دیکھو، ان کی بارگاہ میں جانے سے رب مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندے کو لاوارث نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی وارث ہونا چاہیے، کوئی سائیں ہونا چاہیے جس کا پٹکا ہو اس کے گلے میں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ کہ تیرا در ہو، در پہ جو کتا ہے نا سگ، اس کتے سے میری نسبت ہے، میں وہ کتا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا اس کتے سے میری نسبت ہے، اور میری گردن میں بھی آپ کا ہی ڈورا ہے، آپ کا ہی پٹا ہے۔ بندے کو کسی کا ہونا چاہیے، لاوارث نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ ملتا ہے۔ سامعین جی محترم، اسی اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے، ابو العرب، سنوسی ہند، بانی پاکستان، فاتح نزیت، اعلیٰ حضرت حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمہ اللہ علیہ۔ میں آپ کی ایک دو باتیں سنا کر اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت بھی اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ میں کسی عام شخص کی بات نہیں کرنے جا رہا، میں اس امیر ملت کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کو 2 کروڑ لوگوں نے اپنا امیر مانا۔
میں نے امیر ملت کا لفظ کہا ہے، امیر اہل سنت نہیں کہا، امیر اہل دیوبند نہیں کہا، بلکہ امیر ملت، پوری ملت کے امیر، امیر ملت۔ میں اس امیر ملت کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر یہ بابا جی نہ ہوتے تو پاکستان بن ہی نہیں تھا سکتا۔ کہ عالم فرماتے ہیں کہ اگر قائد اعظم پیچھے ہٹتا تو ہٹ جائے، پاکستان بن کے رہے گا۔ اس امیر ملت کی بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے فرمایا کہ یہ مرزا قادیانی ملعون 24 گھنٹے میں واسطے جہنم ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، لوگوں نے دیکھا کہ 24 گھنٹے نہیں تھے گزرے، 10 منٹ ہی گزرے تھے تو وہ مرزا قادیانی لیٹرین واش روم میں غلاظت میں مرا ہوا پایا گیا۔ اس امیر ملت کی بات کرنے جا رہا ہوں، اس امیر ملت کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کو امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی نے بھی اپنا امام مانا، اپنا امیر مانا۔ اس امیر ملت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی حضور جوہر الملت سیرت میرے ملت میں لکھتے ہیں کہ آغا خلیل علیہ الرحمہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے شریف کے چابی بردار تھے، جو صبح صبح آتے، دروازہ کھولتے، حضور کے روزے کی صفائی کرتے، پھر دروازہ بند کرتے اور چلے جاتے۔ فجر ہوتی، ان کا معمول یہی تھا، فجر ہوتی دروازہ کھولتے، جا کے صفائی کر کے پھر واپس آ جاتے۔ آغا خلیل وہ ایک دن حضور امیر ملت کی بیعت ہو گئی، لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ عربی ہیں، آپ کا اتنا مقام ہے، آپ کا اتنا رتبہ ہے، لوگ آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، آپ کو ملنے کی خواہش کرتے ہیں، آپ کا خود کا اتنا مقام ہے، آپ کا حضور کے روزے کی صفائی کرتے ہیں، اور آپ ایک ہندی پیر کے مرید ہو گئے، ایک ہندی پیر کے مرید ہو گئے۔ تو آغا خلیل فرمانے لگے تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس ہندی پیر کا مرید ہو گیا، جب تک میں حضور امیر ملت کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں تھا دیا، اس اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھا دیا، ان کا مرید نہیں تھا ہوا، میں چابی کھولتا تھا، حضور کے روزے کی زیارت کرتا تھا۔ جب سے میں نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، میں چابی کھولتا ہوں، تالا کھولتا ہوں، حضور کے روزے کی زیارت بھی کرتا ہوں اور حضور کی بھی زیارت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، جیوے 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 جیوے۔ اس امیر ملت کی بات ہو رہی تھی کہ جن کو پوری ملت نے اپنا امیر مانا۔ اب آخر میں میرا معمول ہے کہ میں اگر کہیں جاؤں، کسی روحانی مجلس میں جاؤں، تو وہاں میری ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ مجلس میں آتے ہیں تو ایک مشن لے کے آئیں گے، ایک بات ذہن میں لے کے جائیں گے۔ آپ کسی روحانی محفل میں جاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں لے کے جائیں کہ ہم وہاں سے کام کی کیا بات لے کے آئیں گے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کون سی ایسی بات ہے۔ اور آج کی اس مجلس کا، اس محفل کا سبق ہی یہی ہے، اور یہ بات آپ لوگ اپنے دلوں پہ لکھ لیں۔ میرے قبلہ عالم حضور امیر ملت ابو العرب سنوسی ہند بانی پاکستان فاتح نزیت اعلیٰ حضرت پیر سید جماعت ارشاد صاحب محدث علی گل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیا لوگوں جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ یہ آج کی اس محفل کا سبق ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں۔ یار آپ ایک دفعہ نیت تو کر کے دیکھیں، ارادہ تو کریں، ارادہ کریں کہ ابھی ہم نے جا کے سونا ہے، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، بغیر الارم کے آپ کی آنکھ کھل جائے گی فجر ٹائم۔ یار وہ رب ہے، وہ رب کو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے برا سوچ سکتے ہیں انسانوں کے لیے، اپنے بندے کے لیے کیسے برا سوچ سکتا ہے۔ وہ رب تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، ارادہ تو کرو، میں اس ارادے میں برکتیں عطا ڈالوں گا۔ ایک دفعہ ارادہ تو کر لیجئے کہ ہم نماز پڑھیں گے، یہی سبق آپ نے یہاں سے لے کے جانا ہے، جو کام کی بات ہے وہ یہاں سے لے کے جانی ہے کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ آپ دہرا لیں کہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ تک وہ سبق، وہ بات پہنچ گئی اور میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ جان جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، جان جائے تو جائے۔ اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میرا مرید ہو، جماعت علی کا مرید ہو، میرے سبقوں پہ عمل کرنے والا ہو. قبلہ نے فرمایا کہ میرے مرید کو دنیا میں کسی چیز کی کمی آ جائے، جماعت علی کے گلے میں پھندا ڈال کے پوچھ سکتا ہے. آخر میں کمی آ جائے تو پھر بھی جماعت علی حاضر ہے. کتنی بڑی بات کر دی. اور ان سبقوں میں جو پہلا سبق ہے وہ نماز کا ہے. نماز ایسی چیز ہے کہ جو رب کی طرف پہلی سیڑھی ہے. آپ نماز ادا کریں. آپ جب نماز ادا کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی. جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد عطا فرمائے گا. جان جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے ولیوں کے، اپنے دوستوں کے لڑ لگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہم اور قلم تیرے ہیں، وما علینا کیا صاحبزادہ صاحب کو آپ اصلاحی گفتگو سماعت کر رہے تھے. یقیناً آپ نے جانا ہے، آپ کی مصروفیت لاہور کا سفر کرنا ہے، اور جیسے آپ کا حکم